رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، موجودہ صورتحال میں جبکہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اور ہر طرف ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسلام ایسے معاملات پر مومن کو کیا نصیحت کرتا ہے، اس حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات رہے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کچھ ایسی بیماریاں دیکھنے میں آئیں کہ جن کی وجہ سے کئی ایک لوگوں کی وفات ہو گئی، اور ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ نصیحات کروائیں اور ان کو وہ سمجھایا جو ایک اسلام میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں اگر خوشیاں رکھی ہیں تو غم بھی رکھے، اگر اس نے دن رکھا ہے تو رات بھی رکھی، اگر اس رب نے ہمیں بادل دکھائے ہیں تو بادلوں کے ساتھ اس نے ہوا بھی دکھائی، اور وہ رب اگر ہمیں پانی کی خبر دیتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ ہمیں آگ بھی دکھاتا ہے۔ اس نے کائنات میں ہر چیز کا متضاد، اس کا جوڑا ضرور پیدا کیا ہے، وہ ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن کائنات میں ہر شے ہے، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا جوڑا موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا دی ہیں۔ وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے تو صحت کا جوڑا بیماری ہے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کا جوڑا صحت ہے اس کے پاس۔ ہر انسان کے جسم میں بیک وقت 900 کے قریب بیماریاں موجود ہوتی ہیں ہر انسان کے جسم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی کمال رحمت ہے، اس کا کمال کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں ان 900 بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اور باہر سے آنے والی جو نئی بیماریاں ہیں وہ ان سے بھی ہمیں عافیت میں رکھتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جب وہ مالک چاہتا ہے، جب اس کی بات ہوتی ہے، جب وہ یہ خود چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیماری میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا درجہ جنت میں اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا درجہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے پہ پہنچ سکے۔ دنیا میں اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے پہ جا سکے۔ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، بندے کو اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے سے دین کا کام لے لیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو دنیا کی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان میں سرخرو ہو کر جب نکلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ کھرا نکلتا ہے، وہ سچا موتی نکلتا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت میں جو اونچا درجہ اس کو تیار دیا ہوتا ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ بیماری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو یہی آزمائش اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں اس موجودہ وائرس کے بارے میں ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ وائرس یا اس سے پہلے کے جو وائرس جتنی بھی بیماریاں عام ہوئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، وہ بخار ہے، سر درد ہے، نزلہ زکام ہے، کینسر ہے، طاعون ہے، ٹی بی ہے، جتنی بیماریاں، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، محفوظ رکھے، جتنی بھی بیماریاں ساری اللہ کے حکم سے عام ہیں۔ کسی بندے کا، کسی قوم کا، کسی فرد کا اس میں ایک رتی برابر بھی عمل دخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ جسم عطا کیا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ان کی حفاظت سے نہیں اکتاتا۔ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس کا کمال رحمت ہمیشہ ہمارے اوپر برس رہی ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اگر اس نے ایک مرض بھیجا ہے، اس کے حکم سے وہ ایکٹنگ ہوا ہے، وہ پھیل رہا ہے، تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ میرا بھائی خوشیاں بھی تو پھیلتی ہیں، اسی طرح سے اگر بیماری پھیل رہی ہے، دکھ پھیل رہا ہے، تو اس میں مجھے اور آپ کو شریعت نے کچھ احکامات دیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں یہ بیماری ہو، کسی علاقے میں موجود ہوں جہاں یہ بیماری ہو، تو آپ وہاں سے بھاگیں نہیں، وہاں سے اس ڈر سے نہ نکلیں کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے۔ آپ تو اللہ رب العالمین کی سلطنت سے، اس کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، اگر رب نے تمہارا وقت لکھا ہوا ہے تو موت نے تمہیں ان مضبوط قلعوں میں آ کر بھی پکڑ ہی لینا، موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اسی علاقے میں موجود ہیں جہاں پر یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، آپ وہاں سے نکلے نا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو عافیت دے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، یہ اس کا حکم ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے کرے، لیکن آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ چائنا میں تھا، چائنا سے جو پہلی فلائٹ امریکہ میں گئی وہاں بھی پہنچ گیا، پھر ایران میں گئے وہاں بھی پہنچ گیا، پھر وہاں سے نکل کے پاکستان میں پہنچے تو پاکستان میں بھی آ گیا۔ اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہوتا تو آج اتنے ملکوں میں تو نہ یہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ آپ نہ نکلیں تو نہ نکلیں، رک جائیے۔ اور دوسرا حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں نہیں ہیں، جس علاقے میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، آپ ایسے علاقے میں نہیں ہیں تو آپ وہاں جائیں بھی نہیں۔ باہر ہیں تو باہر رہیں، اللہ نے آپ کو ایسی عافیت میں رکھا ہوا ہے تو ایسی عافیت میں رہیں، خود اس بیماری والے علاقے میں نہ جائیں، شریعت نے منع کر دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جی اسلام میں چھوت چھات کا کوئی تصور نہیں۔ مثلا ایک بندے کو بیماری ہے تو میں اگر یہ کہوں کہ اس سے مجھے بیماری لگ جائے گی تو اسلام میں یہ جو ہے نا وہ تصور نہیں، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا، یہ ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کو دوسرے بندے سے بیماری نہیں لگ سکتی۔ میرا بھائی یہ اسلام نہیں کہتا، یہ بات اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی حد تک جا کر اگر دیکھا جائے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری نہیں لگتی، تو پھر اللہ کے رسول نے دور دور رہنے کا کیوں حکم دیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک اونٹ کو خارش لگی ہو نا، ایک اونٹ کو خارش لگی ہو، اسے باقی اونٹوں کے پاس نہ لے کر جاؤ، دور دور رہنے کا حکم دیا نا اللہ کے رسول۔ اگر یہ چھوت چھات کا تصور نہیں ہے اسلام میں، تو پھر اللہ کے رسول کہہ دیتے بھائی اس اونٹ کو بھی اس میں ملا دو۔ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اب ہوتا یہ ہے، حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنا بچاؤ کریں۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں عافیت میں رکھے۔ اگر ایک بندے سے مجھے بیماری لگ جاتی ہے، میں یہ کہوں کہ بھائی تیری وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے، تو یہ عقیدہ اسلام کا نہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بیماری تھی، اگر مجھے بھی لگ گئی ہے، اے اللہ تیری مرضی تھی لگ گئی، تو نے چاہا تو لگ گئی، تو نہ چاہتا تو نہ لگتی۔ اب ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ خود کہتے ہیں کہ جو خارش والا اونٹ ہے اسے باقی اونٹوں کے پاس نہ لے کر جاؤ، تو اللہ کے رسول اگر وہ ان میں مل جاتا ہے تو اس میں تو خارش لگا دیتا ہے وہ باقی سب کو بھی، تو بیماری تو پھیل رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں بیماری پھیلتی نہیں ہے، ادھر بیماری پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس نے میرا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو خارش لگانے والا کون تھا؟ ایک بندے کو اگر بیماری لگ رہی ہے تو اس کو بیماری کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ اس بندے نے باقی سب کو لگائی؟ نہیں۔ سمجھ آتی میری بات؟ اس بندے نے نہیں لگائی، یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین نے لگا دی۔ وہ رب بیمار بھی کرتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، وہ رب بیمار کرتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا۔ طاعون بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی پھیلتی ہے، اور بعض نے کہا کہ چوہوں کے ذریعے یہ لگتی ہے، اور یہ جو کرونا آیا ہے اس کو بھی بعض طاعون ہی کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ جو بھی بیماری ہے، ایک وبائی مرض ہے، وہ بھی پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کی جو طاعون ہوتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے بندوں کے اوپر ایک آزمائش آتی ہے۔ اور جب اصول میرا بھائی ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی بندوں پر آزمائش آتی ہے نا، تو وہ آزمائش یہ نہیں دیکھتی کہ کون نیک ہے اور کون کافر ہے۔ آزمائش سب کے لیے آتی ہے، بالکل ایسے جیسے ہوا چلتی ہے تو عالم کو بھی اتنی گرمی لگتی ہے جتنی کافر کو گرم لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو عالم کو بھی اتنی ٹھنڈی لگتی ہے جتنی کافر کو ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی فتنے اور آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر بندہ اس میں آتا ہے۔ اب اس میں کھڑا کون رہتا ہے اپنے رب کے سامنے، استقامت کا اظہار کون کرتا ہے، اور اس میں متزلزل کون ہوتا ہے، دین کو چھوڑتا کون ہے۔ آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے۔ اب مصیبت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے اوپر یہ آزمائش بھیجتا ہے تو مومنوں کے لیے یہ رحمت ہوتی ہے، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں اپنے دین کے ساتھ جڑا رہا تو وہ رحمت ہی کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے، لیکن صبر کرتا ہے، لیکن اس بیماری پر صبر کرتا ہے، وویلے نہیں کرتا، چیخو پکار نہیں کرتا، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تو نے بیماری لگائی ہے، تو نے اس بیماری کو میرے گناہ دور کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، تیرے اختیار ہے، شفا بھی تیرے ہاتھ میں، تو نے ہی شفا دینی ہے۔ اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صبر کر لے، اللہ سے اجر کی امید رکھ لے، اگر اس حالت میں اس بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ اسے شہید کے برابر اجر دیتے ہیں، اللہ اس کو شہید کے برابر اجر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور شہید کا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں سیدھا ہی جنت میں، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سیدھا ہی جنت میں۔ تو مومن کے لیے تو یہ سیدھی سیدھی رحمت ہے۔ آزمائش تو ہے ہی، اس آزمائش میں میرا بھائی سرخرو ہونا سیکھیے۔ اس آزمائش میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچیں، اس بیماری سے اگر بچنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کریں جو ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھو کر رکھیں،
ماسک پہنے اور دیگر جو بھی وہ کچھ بتا رہے ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ دینی اعتبار سے آپ صبح و شام کے اذکار کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، تہجد ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہجد ادا کیا کرو، یہ تمہیں بیماریوں سے بچا لے گا۔ تیسری بات، صدقہ کرنا شروع کریں، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کریں، تھوڑا کریں زیادہ کریں لیکن روز صدقہ کریں، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، گھر والوں کا بھی، سب کا صدقہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، اور اگر کوئی مریض ہو اور وہ صدقہ کرے اللہ اس کو شفا بھی دے دیتا ہے۔ یہ کام کریں، اللہ رب العالمین بندوں کو عافیت میں رکھتا ہے، اور اگر بندے کو یہ بیماری لگ جائے تو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بندہ اپنے آپ کو قربان کر دے۔ بخار بھی تو ہو ہی جاتا ہے، سر درد بھی تو ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی موٹی اور بیماریاں بھی تو ہو ہی جاتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل اچھے بھلے تندرست جو ہیں وہ توانا ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں تو اتنے عرصے سے یہ بیماری ہے، اتنے عرصے سے تمہیں، تو اتنی دیر سے روکا کس نے ہوا تھا؟ اللہ ہی نے تو روکا ہوا۔ یہ چند دن پہلے مرکز میں شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو، ایک بھائی فوت ہوئے، عمران بھائی، شاید آپ کو پتا ہو۔ وہ بندہ آپ یقین کیجئے جیسے یہ صاحب ہیں ایسے وہ صحت مند آدمی تھا، جوان لڑکا بالکل، ایک بیٹی اس کی اس بچے سے بھی چھوٹی، بالکل چھوٹی سی، ابھی چلنا سیکھا ہے اس نے۔ تو اس کو کینسر ہوا، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بازو میں درد رہتا تھا، اس کے سینے میں درد رہتا تھا، نزلہ زکام رہنا، تو بڑا صحت مند آدمی تھا۔ یہ شہر کے جو 4 بازار ہیں ان کا وہ مسئول بھی رہا ہے، عمران عرف مانی نام تھا اس کا۔ تو اس نے دوائی لیتے رہنا اور ٹھیک ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا۔ تو ابھی جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ بندہ جو ان کی صحت کا تھا وہ اس بچے کی طرح ہو گیا۔ 2 سال تک رب نے بچا کر رکھا، لیکن 1 مہینہ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بالکل صحیح صحت مند حالت میں ہاسپٹل میں گیا ہے۔ ہاسپٹل والوں نے، شوکت خانم والوں نے اس کو لٹا لیا کہ بھائی لیٹ جا یہاں پر، اب تو نہیں جا سکتا ہے، تیری بیماری بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ 2nd سٹیج کا کینسر ہو گیا تھا اس کو، ایکٹیو تب ہوا، اور اللہ رب العالمین کا حکم 1 مہینے کے اندر آیا۔ اب یقین کیجئے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بندہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جو اچھا بھلا صحت مند ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، جیسے اللہ نے چاہا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، لاہور میں پچھلے دنوں میں دھماکہ ہوا، تو ایک جوان لڑکا سوائے دل کے بقایا کچھ بچے ہی نہیں، ہر چیز زخمی ہو گئی، بس یہی تھا کہ اب یہ گیا، لیکن اب یقین مانیے وہ صحیح ہو کر اپنے گھر بھی پہنچ گیا۔ بچانے والا رب ہے، شفا دینے والا رب ہے۔ اور دوسری طرف اسی دھماکے میں ایک آدمی کو یہاں پر گولی صرف ٹچ کر کے گئی گھٹنے کے اوپر، اس کی یہ ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ اللہ کا حکم، جس کے لیے جیسا آتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، رسول اللہ